جنگل میں بھاگتے بھاگتے کبھی وہ گرتی، کبھی اٹھتی، کبھی اس کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا، یعنی گرتے گرتے بچ جاتی تھی، خود کو کنٹرول کرتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، یعنی بڑی مشکلوں سے بھاگتے بھاگتے ہر طرف جنگلی جانوروں کی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھی، جس سے وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور بھی زیادہ تیز بھاگنے لگتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش کوئی سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا چھت تو ملے۔ اور آخرکار اسے دور سے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ یہ جھونپڑی اس لیے اس کو نظر آتی ہے کیونکہ گف اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس جھونپڑی میں کسی نے ایک چھوٹا سا لائٹ مدھم لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی جھونپڑی کو سامنے رکھ کے اسی کے روٹ پہ بھاگتے بھاگتے یہ اس جھونپڑی میں پہنچنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم دوستو، بہت ہی عجیب و غریب کہانی آپ لوگ میرے ساتھ سنیں۔ یہ ایک عورت جو پریگننٹ ہے اور اس کا لیبر شروع ہوا ہے، لیبر پین یعنی بچہ ہونے والا ہے، لیکن یہ بے گھر ہے، بے سر و سامان ہے اور جنگل کی راہ چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کیونکہ پیچھے اس کے کچھ لوگ پڑے ہیں جو اس کو زندہ جلانا چاہتے ہیں۔ یہ کہانی بہت ہی پراسرار، بہت ہی خوفناک، عجیب سا ایک خوف جو آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگوں کے اوپر جو ہے ایسا خوف آئے گا کہ آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گی۔ ایک طرف اس پر اس کے گھر والے چوری کا الزام لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے خلاف ہو کے اس کو مارنا چاہتے ہیں، اور یہ وہاں سے بھاگ کے ایک ایسے راستے پہ چل نکلتی ہے جو اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ راستہ کہاں پہ جا کے کہاں پہ ختم ہوگا۔ 4-5 گھنٹوں سے، یعنی شام سے لے کر اب رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور یہ بھاگ رہی ہے مسلسل، جبکہ جو لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے وہ اب نہیں ہے، لیکن یہ اتنی ڈر چکی ہے کہ اپنے بچے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اسی طرح ایک ہی رفتار میں بھاگ رہی ہے۔ کبھی گر جاتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، اس کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، لیکن اس کو سہارا چاہیے۔ آخرکار اس کو یہ جھونپڑی نظر آتی ہے اور یہ اس کے اندر کسی بھی طریقے سے، یعنی بڑی مشکلوں سے ایک پہاڑی پہ یہ جھونپڑی اس کو نظر آتی ہے، اور یہ اس جنگل میں پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اس جھونپڑی کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ اندر جاتی ہے تو دیکھتی وہاں کوئی نہیں ہوتا، چھوٹا سا لکڑی کا جھونپڑا ہوتا ہے اور اس میں ایک چارپائی ہوتی ہے، یہ اسی چارپائی میں لیٹ جاتی ہے اور پین زور پکڑتا ہے، یہ چیختی ہے، چلاتی ہے اور بے ہوش ہوتے ہوتے یہ دیکھتی ہے کہ 3-4 عورتیں اسی جھونپڑے میں اندر آتی ہے اور یہ ڈر جاتی ہے کہ یہ لوگ اس کو مار نہ دے۔ اسی بے ہوشی میں یہ پھر سے اٹھنا چاہتی ہے، لیکن وہ عورتیں اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سلا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں اس غنودگی کے عالم میں بھی اتنی پریشان کہ مطلب جو بے ہوشی مجھ پہ درد کی وجہ سے آ رہی تھی، وہ بھی ایسے آئی تھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ عورتیں میری مدد کے لیے آئی ہیں یا گویا مجھے مارنے کے لیے، لیکن اسی غنودگی میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ میری مدد کے لیے آئی ہے۔ وہ لوگ اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ یہ بے ہوش پڑی وہاں، اچانک اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ بچہ ہو چکا ہے اور اس بچے کو وہ لوگ سنبھال رہے، یعنی اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ رہا ہے اور اس کے قریب رکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی اس کو جو ہے تھوڑی بہت غنودگی کے عالم میں تھی اور یہ عورتیں وہاں سے نکل جاتی ہے اور جھونپڑے کا دروازہ بند کرتی ہے۔ سخت سنسناتی سردی میں یہ پورا عمل ہو رہا ہے۔
یہ سوچتی ہے کہ جب میں جھونپڑی کے اندر آئی تو کافی ٹھنڈ فیل ہو رہی تھی، اب اتنی گرمائش فیل ہو رہی ہے۔ یہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کونے پہ ان لوگوں نے ایک چولہے میں آگ بھی لگایا ہوتا ہے جس سے جھونپڑی گرم ہو رہی ہوتی ہے، اور 2-3 موم بتیاں بھی جلا کے وہاں چھوڑ دیتی ہے جس سے جھونپڑی کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ یہ اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ خوشی کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ اس کا فین ختم ہو چکا تھا۔ دوسری خوشی کا مطلب کہ بخیریت اس کا بچہ اس دنیا میں آ چکا تھا، اور تیسری خوشی اس بات کی کہ محفوظ تھی وہ فی الحال۔ لیکن اس کی یہ خوشی کچھ دیر کے لیے تھی۔ اچانک اس کو فیل ہوتا ہے کہ جو موم بتیاں ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور سناٹا چھا رہا ہے۔ یہ آواز دیتی ہے، کہاں چلے گئے ہو تم لوگ؟ یعنی کوئی ہے؟ یہ جو ابھی کچھ عورتیں تھیں اور جو مجھے سنبھال رہی تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس طرح یہ کچھ چلاتی ہے اور کہتی ہے، لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ اچانک موم بتیاں بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے خوشی فیل کرتی ہے اور کچھ دیر کے لیے سو جاتی ہے۔ اچانک کسی آہٹ سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ یہ ادھر ادھر دیکھتی ہے جھونپڑے میں تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جھونپڑے کے باہر یہ کوئی سایہ دیکھتی ہے جو کڑا ہے۔ یہ ڈر جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے، سوچتی ہے کہ شاید وہ لوگ پہنچ چکے ہیں جو اس کو مارنا چاہ رہے تھے۔ یہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور جا کے خاموشی سے وہاں کھڑی ہوتی ہے جھونپڑے کے کونے میں، اور اس سائے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ جو سایہ اس کو نظر آ رہا ہے، وہاں جھانک کے اسے لگتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو جھونپڑی کا دروازہ ہوتا ہے، جو پردے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی اسے سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کافی ڈر جاتی ہے اور باہر آتی ہے۔ وہ اس سائے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک اس کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ اتنی آدھی رات کو اب میں جاؤں گی تو کہاں؟ لیکن کیا کرے، اس کو سامنے دشمن بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ اپنے بچے کو، جو کہ اس چارپائی میں ایک کمبل پڑا ہوتا ہے، اسی میں لپیٹتا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہاں سے جلد از جلد نکل جائے، اس لیے رستے میں سردی بہت ہوگی۔ وہ کمبل اٹھا کے یہ اس بچے کو اس میں ڈھانپ دیتی ہے، اور جیسے ہی یہ روانہ ہوتی ہے، ایک عورت کی آواز آتی ہے، کہاں جا رہی ہو؟ یہ کہتی ہے، اپنے گھر مت جاؤ، رات یہاں گزارو، اس کے بعد جاؤ۔ یہ جیسے ہی جھونپڑے کے اندر آتی ہے، کیونکہ وہ آواز کافی عجیب ہوتی ہے، اس کو تھوڑا خوف فیل ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہی اندر واپس آ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یار وہ 4 عورتیں جو اس نے پہلے بھی غنودگی کے عالم میں دیکھی تھی، وہ اب جھونپڑے کے اندر موجود ہے، 3-4۔ یہ کہتی ہے، آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں، ہاں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے، سو جاؤ، بچے کو سلاؤ۔ اب پھر سے جھونپڑی میں روشنی ہے اور وہ موم بتیاں جل رہی ہے۔ یہ لڑکی تھوڑی گھبرا جاتی ہے، لیکن بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری مدد کی۔ اور یہ پھر بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں جو اس کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے بھاگ کے میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرے آخری ایام چل رہے ہیں، رستے میں مجھے پین شروع ہوا، ویسے بھی بھاگتے بھاگتے ایسا ہونا ہی تھا۔ کبھی ایک جگہ گرنا، کبھی دوسری جگہ گرنا، کبھی پہاڑوں پر چڑھنا، کبھی ندیوں کو کراس کرنا، یہ سب ایک پریگننٹ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری جان بچائی اور میرے بچے کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک باتحفظ ہاتھوں میں، مطلب اس کی جنم ہوئی۔ وہ عورتیں کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بچے
को हमें सौंप दो। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा है, इसी की खातिर मैं भाग के आई हूँ। वो कहते देखो, तुम्हें भी यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो इस झोंपड़ी में रह सकती हो। वो कहती है नहीं, मुझे डर लगता है, वो लोग किसी भी टाइम पहुँच सकते हैं, मुझे यहाँ से निकलना है। उनमें से एक औरत कहती है तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें लगता है यहाँ से कोई महफूज जगह तुम्हें मिलेगी? वो कहते ये जगह कैसे महफूज है, ये तो एक छोटी सी झोंपड़ी है और 4-5 घंटे के फासले पर है गांव से, वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो उन्हें कहते वो लोग नहीं आएंगे, बस तुम्हें वहाँ से भगाना था, भगा दिया है, और अगर वो लोग यहाँ आए तो हम उनके साथ मुकाबला करेंगे। ये लड़की कहती है नहीं तो फिर ठीक है, मुझे अपने घर लेके जाओ। वो कहते यही घर है हमारा। तो वो लड़की हैरान हो जाती, इस छोटी सी झोंपड़ी में आप चारों कैसे रहती हो, और फिर तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? ये क्या आप लोगों को नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता? उनमें से वो एक औरत कहती है नहीं, हम यहाँ मौजूद थे, हम यहाँ मौजूद थे, लेकिन आपने नहीं देखा, हम बाहर थे। खैर, ये रात इसी तरह गुजरने लगती है। सुबह होके जब उसकी आंखें खुलती है, क्योंकि वो वहाँ चारपाई पर लेटी थी और उन औरतों से बातें कर रही थी। अभी तो वो बीमार थी, ज़ाहिर सी बात है इस औरत में, इस सिचुएशन में एक औरत की क्या कंडीशन होती है ये आप सबको पता है। जैसे इसकी आंखें खुलती है, इसका बच्चा इसके करीब खड़ा होता है, हंस रहा होता है। ये जल्दी अपने बच्चे को उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही ये बाहर झोंपड़े से आती है, ये बाहर आती है और देखती है तो ना कोई घर, ना कोई और मकान, ना कोई ऐसी जगह जहाँ मतलब पता चले कि चलो यहाँ आबादी है। बयाबान, खाली बयाबान, दरख्त ही दरख्त, और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें। ये उन औरतों को देखने लगती है, ये चाहती है कि वो इनसे मिले और ये उनसे रुखसती ले ले। और ये इसने इरादा किया होता है कि ये वापस अपने गांव जाएगी, लेकिन इसी तरह 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, इसे कोई नहीं मिलता। ये वहाँ से रवाना हो जाती है। चलते चलते दिन के 2 बज जाते हैं। अब ये रास्ता भटक गई है, न इसको अपना गांव मिल रहा है और ना इसको कोई और रास्ता। कभी पानी के ऊपर से जाती है, यानी नदियाँ वग़ैरह जो बहती है, कभी कहीं, और ये एक दिल में और मन ही मन में सोचती कि कोई घर मिल जाए ताकि वहाँ थोड़ा आराम करूँ, खाने के लिए कुछ मिल जाए, ताकि बच्चे को दूध पिलाऊँ। काफ़ी ये बेचारी बीमार हो जाती है। और अचानक इसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जो जंगल में लकड़ियाँ काट रही होती है। ये इसको देख के थोड़ी मतलब इसके जान में जान आती है और इसको आवाज़ देती है, मासी, ओ मासी। लेकिन वो औरत इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती। अब ये औरत और भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी लकड़ियाँ जल्दी समेट के वहाँ से ऐसे भागने की शक्ल में, मतलब इसको लगता है कि बस ये भाग रही है। ये उनसे कहती है मेरी मदद कीजिए, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। लेकिन वो औरत इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती और भागती है। ये भी उसके पीछे भागना शुरू करती है कि चलो कहीं तो ये पहुंचेगी। भागते भागते देखती है कि ये वापस उसी झोंपड़े की तरफ आ गई है, उस झोंपड़े की तरफ भाग रही है और उस झोंपड़े के अंदर चली जाती है। ये वहाँ खड़ी हो जाती है और हैरान हो जाती है। फिर एक औरत इसके पीछे से आती है और इसके कंधे पे हाथ रखते कि भूख लगी है, आ जाओ खाना खाओ। इसे और क्या चाहिए था, सिर्फ खाना। सवाल जवाब ये बाद में करेगी। ये जल्दी उसके साथ जाती है और झोंपड़े में हर किस्म का खुराक मौजूद होता है और इससे कहते बहुत बेसब्री हो, हमने कहा था ना यहाँ से मत जाओ। लेकिन इसे अपने बच्चे की वजह से ये यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि इन औरतों ने इनसे इनका बच्चा लेना चाहा था। खैर, ये वहाँ बैठ के खूब खाना खाती है और सोचती है कि रुकूं या जाऊं, अभी तो कोई रास्ता भी नहीं मालूम। ये उन औरतों से कहते हैं कि बराए मेहरबानी मुझे मेरे गांव तक पहुंचाए।
وہاں ان کی ایک بہن رہتی ہے اور اس کو یہ مطلب ایک سوچ آتی ہے کہ بھاگتے ہوئے شاید بھاگتے وقت چونکہ موت کے خوف سے بھاگی تھی یہ، اس کو اپنی بہن کی یاد کیوں نہیں آئی، یہ اپنی بہن کے پاس کیوں نہیں چلی، لیکن وہ اس گاؤں سے تھوڑا دور رہتی تھی اس کی بہن، تو اس کو ذہن میں آتا ہے کہ اس کے پاس جاتی ہوں، اور چونکہ جس گاؤں میں یہ رہتی تھی وہاں تو لوگ ان کے دشمن ہے، تو ان کی بہن ایک دوسرے گاؤں میں رہتی جو اس گاؤں سے کافی دور تھا، تو وہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اپنی بہن کی سیکیورٹی میں رہوں گی. تو یہ عورتیں اس کو بہت کہتی ہے کہ مت جاؤ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، مت جاؤ، لیکن نہیں، یہ ان سے کہتی کہ پلیز مجھے جانے دو. ان میں سے ایک عورت جاتی، اس سے کہتی ہم بچے سے ملنے آیا کریں گے، اور ہنستی ہے. اس کی جو آنکھیں تھی نا، اس وقت اس لڑکی کو فیل ہوتا ہے کہ کافی خوفناک اور ایسی چمکیلی آنکھیں. یہ چلنے لگتی ہے اور ایک عورت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کو اس گاؤں سے نکالنے کے لیے ایک راستہ بتاتی ہے. یہ جیسے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے. دوستو، اب جو بات کر رہی ہوں کافی حیران کن اور بہت زیادہ ڈراؤنی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ واچ ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے، پلیز آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے یہ والی اور ہر ایک ہارر سٹوری جو آپ لوگوں کو اچھی لگے شیئر کریں لنک کے ذریعے، تاکہ وہ لوگ میرے چینل کا وزٹ کریں اور مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم ملے. تھینک یو. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ جیسے ہی پیچھے دیکھتی ہے تو وہ جو 3 عورتیں اس کو رخصت کر رہی ہوتی اور ایک عورت اس کے ساتھ جا رہی ہوتی، وہ تینوں نہیں ہوتی. یہ حیران ہوتی، ادھر ادھر دیکھتی ہے، بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، لیکن خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ کیا تم لوگ اسی جھونپڑے میں رہتے ہو، تم لوگوں کا کوئی گھر نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہے ایک مرتبہ تو بتایا ہے، بار بار سوال جواب کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہتے کہ آپ لوگ ایسے اچانک کیسے غائب ہو جاتے ہو؟ آپ لوگوں کو تو پھر اس جھونپڑے میں ہونا چاہیے نا. میں نے کئی مرتبہ یہ نوٹ کیا کہ آپ لوگ عجیب طریقے سے غائب ہو جاتے ہو. وہ عورت کہتی ہے شش، یعنی خاموش ہو جاؤ. تھوڑی دیر بعد جانے کے بعد یہ وہ راستہ تھا جس سے اس سے پہلے جو یہ بھاگ رہی تھی اور اس پہ آئی تھی کہ چلو اس جگہ سے نکل جاؤں گی، لیکن نہیں نکلی، اور جو عورت لکڑیاں کاٹ رہی تھی یہ وہ والا راستہ ہے. اب یہ راستہ ٹھیک ہے، جبکہ یہ آ رہی تھی تو یہ راستہ کافی پانی والا راستہ تھا اور اس کے جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہا تھا اس کو. اب یہ راستہ بالکل خشک ہے. یہ حیران تھی. خیر، اس کو لگا شاید یہ دوسرا راستہ ہوگا، اور وہ عورت دور سے وہ گاؤں دکھاتی اس کو جہاں اس کی بہن رہتی ہے اور اسے کہتے اب تم جاؤ. یہ بھاگ کے جاتی ہے. اس کو آبادی نظر آ رہی ہوتی، اس لیے یہ خوش ہوتی ہے. بھاگتے بچہ بہت ہنس رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایک دن کا بچہ. تھوڑی دیر کے لیے یہ جیسی بہت دور جاتی تو پیچھے دیکھتی ہے، لیکن گھنا جنگل تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ جگہ جہاں پر اس عورت نے اسے چھوڑا کہ چلو اب جاؤ، وہاں بالکل کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ سمجھتے کہ جنگل گھنا ہے، وہ شاید جنگل میں کہیں کھو گئی ہے، ان سے اس کو نظر نہیں آ رہی. اچھا، تھوڑی دیر جانے کے بعد اور پھر اس گاؤں میں پہنچ، یعنی اس جنگل سے تھوڑی دیر میں نکل جاتی ہے. اس گاؤں میں پہنچ جاتی ہے اور اپنی بہن کے پاس چلی جاتی ہے بخیریت. کافی خوش ہوتی ہے، وہ بھی اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کے رونے لگتے ہیں. پھر اس کی بہن سے کہتی ہے کہ مجھے سندیشہ، مطلب ایک چٹھی آئی تھی کہ آپ کی بہن بھاگ گئی ہے اور اس کو مار ڈالا گیا ہے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم مر چکی ہو. خیر، یہ کہتی ہے کہ نہیں، اور پھر یہ اس کو بتاتی ہے آرام سے کھانا کھانے کے بعد کہ کیسے اس کی ایک جھونپڑے میں بچے کی ولادت ہوئی اور کیسے 3-4 عورتوں نے اس کی مدد کی اور کیسے یہاں تک اس کا سفر رہا. اس کی بہن خاموش ہو جاتی اور کہتی ہے یہ کیسی عورتیں تھی؟ وہاں تو کوئی جھونپڑی نہیں ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا. جس جگہ کی تم بات کر رہی ہو تو بہت سنسان جگہ ہے. یہاں پر تو بہت ہی وہ والے جانور رہتے ہیں جو انسانوں کو زندہ کھا جاتے ہیں. لیکن یہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہاں عورتیں بھی ہے، وہاں گھر بھی ہے، آبادی بھی ہے. لیکن یہ اپنی بہن سے کہتے کہ وہاں کوئی آبادی تو نہیں تھی، لیکن وہ عورتیں رہتی تو آبادی ہوگی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی گھنے جنگل میں. خیر، اب رات ہو جاتی ہے اور آدھی رات کو اس کی آنکھیں کھلتی کہ اس کا بیٹا بہت ہنس رہا ہے
اور اس کی بہن بھی ساتھ میں بیٹی ہے، تو یہ اپنی بہن سے کہتی کہ آپ کیوں جاگرت ہو؟ کہتے آپ کا بیٹا بہت ہنس رہا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا. اور دوسری بات یہ کہ 2 دن کا بچہ ایسے کیسے ہنستا ہے؟ تو وہ کہتے یار بچہ ہے، ہنس رہا ہے تو اچھی بات ہے، روئے گا بھی تو تمہیں ٹینشن ہوگی. لیکن یہ اس کی جو بہن ہے یہ کافی عمر رسیدہ خاتون ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہے چلے ٹھیک ہے، کل ایسا کرتے ہیں، بچے کو گھر میں چھوڑتے ہیں اور تم میرے ساتھ جاؤ، مجھے وہ جھونپڑی دکھاؤ، مجھے وہ عورتیں دکھاؤ تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. ایسی ہی صبح ہو جاتی ہے. اب تو یہ خوش ہے یہ لڑکی، کیونکہ یہ تو اب سیکیور ہے. یہ اپنے بچے کے لیے وہ جو چارپائی کا جھولا ڈالتے ہیں نا، ایک کپڑے کے دونوں سائڈ کو چارپائی سے باندھ کے ایک چھوٹی سی جھولا اب بھی ہمارے گھروں میں کافی فیمس ہے، بچے اس میں بہت آرام سے سوتے ہیں. تو یہ کہتی ہے کہ چلے ایسا کرتی ہوں کہ بچے کے لیے وہ جھولا ڈال کے یہ دونوں چلی جاتی ہے اور اس جھونپڑے پہ پہنچ جاتی ہے. جیسے اس جھونپڑے پہ پہنچ جاتی ہے، وہ روکی سوکی جھونپڑی جلی ہوئی اور گری ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ کہتے نہیں یہ بالکل صحیح تھی، یہ کسی نے کیا ہوگا. اور یہ ڈر جاتے کہ کئی وہ جو میرے دشمن ہیں وہ مجھے مارنے کے لیے تو نہیں آئے تھے اور اس جھونپڑے کا یہ حشر تو نہیں کیا. لیکن یہ دونوں سارا دن وہاں گزارتے، اسے کوئی نہیں ملتا، کوئی عورت نہیں ملتا. پھر جنگل میں ایک بندہ اس کو ملتا ہے اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں 3-4 عورتیں رہتی، ان کا گھر کہاں ہے؟ یہ اس جھونپڑے میں رہتے. وہ بندہ کہتا ہے یار یہ پاگل ہو، یہاں تو لوگ آتے نہیں ہے، میں تو ایمرجنسی میں یہاں سے گزر رہا ہوں، اور یہ جو جھونپڑی ہے یہ تو سالوں سے ایسے جلی ہوئی یہاں پڑی ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا. یہ لڑکے اندر بھی جا چکے تھے، وہاں کوئی چارپائی نہیں ہوتی، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی جب یہ بچہ ہو رہا تھا تو وہاں بہت سارے چیزیں اور تیل وغیرہ اور کپڑا مپڑا ایسی بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی جو کہ اب نہیں ہوتی. تو یہ حیران ہوتے اور دونوں وہاں بوجھل آنکھوں سے اور آ جاتی ہے. اس کی بہن کہتی ہے ہو نہ ہو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تمہارے بچے کی جو ولادت ہے یہ تو کسی چڑیلوں یا جناتوں کے ہاتھوں میں تو نہیں ہوا. لیکن وہ اپنی بہن سے یہ بات نہیں کرتے، اپنے دل ہی دل میں سوچتی ہے. اب بچے کی حرکتیں دیکھو عجیب. اس کی بہن ڈرتی ہے اس بچے سے، لیکن کیا کرے، بچہ بھی تو تھا نا، اس کی بہن کا بیٹا تھا، اس کا بھانجا تھا. یہ لوگ خوب اس کی پرورش، اس کی تربیت میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. لیکن جس دن سے یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے، روز ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لاتا ہے. ان کے پڑوس، آس پاس پڑوس میں عورتیں کبھی کچھ لاتی ہے، کبھی گوشت پکانے کے لیے آتے، کبھی کچھ. کبھی گھر پہ جب یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور صحن میں آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو بہت سارے شاپر ملتے ہیں جس میں گوشت، جس میں سبزیاں، پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. اور یہ کہتے کہ یار یہ کون لے کے آتا ہے؟ پھر اس کی بہن کہتے کہ کیا پتہ کوئی ہمارے رشتہ داروں میں لے کے آتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ سو رہے ہوتے تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. خیر اسی طرح ٹائم گزرتا ہے. اس کی بہن تھوڑی شک میں ہوتی ہے. ایک دن اس کی بہن بیٹھ جاتی ہے آدھی رات کو. دوستو کہانی میں ٹویسٹ ہے اس ٹائم، کافی خوفناک منظر تھا. یہ بیٹی ہوتی ہے اور اپنی بہن کو ایسا مطلب سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میری بڑی بہن سو رہی ہے تو یہ بھی اپنے بچے کے ساتھ سو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں صحن کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اچانک یہ دیکھتی ہے کہ 3-4 عورتیں آ کے اس کے چارپائی میں بہت سارے پھل فروٹ، دودھ وغیرہ رکھ کے ان کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے. یہ جلدی سونے کی ناٹک کرتی ہے. وہ عورتیں آ کے بچے کو دیکھتی ہے، دروازہ آرام سے کھول کے بچے کو جگا کے گود میں لے کے اسے پیار کر کے اور اس کو دوبارہ سلاتے ہیں. بچہ ہنسنا شروع کرتا ہے جب ان عورتوں کو دیکھتا ہے اور یہ عورتیں واپس چلی جاتی ہے. یہ عورت سارا منظر دیکھتی ہے. صبح ہونے پر اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تم جن 3-4 عورتوں کی بات کرتی ہو وہ تو ہر رات آتی ہے. اس کی بہن کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آج آئے تو مجھے جگانا. جیسی ہی اگلی رات ہو جاتی وہ لوگ نہیں آتے، لیکن اس کی جو بڑی بہن تھی یہ کافی انتظار کر رہی ہوتی ہے. باہر آتی ہے صبح کے ٹائم، جیسے ہی روشنی نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے صحن میں، اور اس کے مطلب دودھ دینے والی ایک بکری کھڑی ہوتی ہے. یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں
اور پورے محلے میں مطلب جا کے بتاتے ہیں کہ کسی کی بکری گمی تو نہیں ہے، اگر گمی ہے تو نشانے بتاؤ، مطلب علامات بتاؤ، ہم دیں گے۔ اب کسی کی بھی نہیں تھی بکری، ورنہ لوگ تو ایسے ہی کہیں گے کہ جی ہماری ہے، لیکن یہ دونوں وہاں ایک وہ کرتی ہے نا ہوشیاری کہ بھئی بتاؤ کس کلر کی ہے، ایسے ویسے تو چلو کسی کی نہیں ہوتی۔ اب یہ دونوں اس سے دودھ نکالتی ہے۔ بچہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا، ٹائم گزر گیا۔ اس کی بڑی بہن کافی خوفزدہ رہتی تھی اس بچے سے، کیونکہ ایک مرتبہ اسی طرح اس کی ماں کسی کام پہ جاتی ہے، یہ دونوں اپنا پیٹ پالنے کے لیے دور علاقوں میں جاتی ہے، کچھ چیزیں بیچنے کے لیے ایسے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں دودھ بھی بیچتی ہے، کیونکہ وہ بکری کافی دودھ دیتی تھی، اور اس کے وہ بکری جو ہے اس کے بھی بہت سارے مطلب بچے ہوئے ہیں، بہت ساری بکریاں ان کے گھر میں۔ اب بچہ بکریوں کے ساتھ کافی کھیلتا رہتا ہے۔ اچانک یہ عورت کہتی ہے کہ ایک دن میں گھر میں رہی اور میری چھوٹی بہن چلی گئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ 2 سال کی عمر میں باقاعدہ بکریوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اب 2 سال کا بچہ ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا بات کرتا ہے، بابا، پپا، مما ایسے، اور یہ بچہ باقاعدہ اس نے بکری کے ساتھ باتیں شروع کی، اور بکری بھی اس سے کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ کافی ڈر جاتی ہے اور واش روم کا بہانہ کر کے وہاں جا کے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آرام سے جو ہے اب ایک عورت اندر آتی ہے، یہ انہی عورتوں میں سے ایک عورت ہوتی ہے، اور اس بچے کے سر پہ پیار کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے ایسے مطلب روشنیاں ٹپک رہی ہوتی ہے، اور بکری کی جو وجود ہے اس پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہے، اور جو بکری ہے نا اس میں اور بھی زیادہ دودھ آ جاتا ہے، اور یہ عورت سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچانک یہ نکلتی ہے تو وہ عورت اتنی لمبی عورت ہوتی ہے، لیکن یہ چاہتے کہ آج پوچھ کے رہوں گی۔ یہ جیسے ہی باہر آتی ہے وہ ایسی ہوا کی طرح باہر نکلتی ہے، یہ بھاگ کے اس کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے، اوئے، لیکن نہیں، یہ جیسے گلی میں آتی ہے وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی گلی میں وہ عورت غائب۔ یہ بہت حیران تھی اور بچے سے پوچھتی ہے کہ یہ اور تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ تو بچہ تو اب باتیں ہی نہیں کر رہا، وہ تو چھوٹا بچہ تھا، پاپا پی پی وہ کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے تم ان سے باتیں کر رہے تھے، لیکن نہیں، بچہ واپس بچہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کہانی آگے کی طرف بڑھتی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ اس بچے میں بہت ساری ایسی باتیں تھی جو کسی نارمل بچے میں نہیں ہوتی تھی، اور جب اس کو اسکول میں بٹھایا گیا، چھوٹے موٹے اسکول میں، تو یہ بچہ پڑھائی میں بھی بہت تیز تھا، اور اس بچے کو کبھی بھوک نہیں لگتی تھی، اور جب اس کی ماں اسے پوچھی تھی کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی، تو یہ کہتا تھا میں نے تو کھا لیا ہے، میں نے تو بہت اچھا کھانا کھایا ہے، اور وہ مجھے لے کر دی تھی، یعنی کونے کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلایا ہے، وہ یہ کیا ہے۔ اور اب یہ بچہ بھی تھوڑا بہت عجیب ہو رہا تھا کہ جب اس کو غصہ آتا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جو ماں اور خالہ تھی یہ کافی پریشان رہتے تھے، ڈرتے تھے، اور بچہ کافی مطلب غصیلا ہو رہا تھا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نوٹ ہو رہی تھی جو کسی عام بندے بھی یہ کام منٹوں میں کرتا تھا۔ اگر کبھی اس کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا تو 1 سیکنڈ میں یہ واپس آ کے پوری مطلب ایک گٹریاں لے کے آتے تھے اس کے لکڑیوں کی۔ اگر اس کو آگ لگانے کے لیے کہتے تو سیکنڈ میں چٹکی بجا کے یہ آگ لگا دیتا تھا۔ اس کی ماں پریشان بھی ہوتی اور سوچتی کہ جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، کیا کر سکتے اب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے، تم روز کہاں جاتے؟ کہتے میں اس پہاڑی پہ جاتا ہوں جہاں میری ولادت ہوئی ہے، جس جھونپڑے میں، وہاں میری جو ہے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی گھبرا جاتی ہے اور ان سے کہتی نہیں بیٹا تم میرے بیٹے ہو، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تمہاری جنم جو ہے اسی جھونپڑے میں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو مجھ سے ملنے آتی ہے ابھی مجھے لینے آئی ہے، میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، بچپن میں ان کے ساتھ کھیل کے آیا ہوں، اماں تم نے کچھ نہیں دیکھا کیا؟ اور اب جو ہے میں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں، وہ بیمار ہے۔ اس کی ماں کو سمجھ آ جاتی ہے اپنی بہن کی وہ پہلی بات کہ تمہارا بیٹا مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا،
تو دوستو یہ مزید لکھتی ہے کہ پھر میرا بچہ ان لوگوں کی تیمارداری کے لیے جاتا تھا، اور ایک مرتبہ میں بھی گئی، میں نے دیکھا کہ وہ جھونپڑی اسی طرح خستہ حالت میں ہے، لیکن میرا بیٹا کہتا ہے نہیں امی یہ ان کا گھر ہے اور یہ تو صحیح ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ جلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں اندر نہیں گئی، لیکن میرا بیٹا گیا اور وہ اس کے لیے پانی بھر کے لایا، اس کے لیے مطلب جو کچھ کر رہا تھا میں دیکھ رہی تھی دور سے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ چونکہ میرا بیٹا کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا ہے جو کہ وہ ہے ہی نہیں، جسے ہم ہوائی مخلوق کہتے ہیں، لیکن اگر اب ان لوگوں کو میرے بچے کی ضرورت ہے تو میں روکوں گی نہیں۔ لیکن مجھے ساری زندگی ڈر رہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے میرا بچہ چھین نہ لے، کیونکہ وہ پہلے بھی مجھے ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ اپنا بچہ ہمیں سونپ دو۔ بس یہ زندگی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ بچہ اس جھونپڑی میں نہیں جاتا۔ کچھ مہینوں سے ان کی ماں نوٹ کر رہی ہوتی کہ بچہ اب اداس ہے، نڈال ہے، کسی چیز میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو ان کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، یعنی جھونپڑے میں جو عورتیں تھیں ان سب کی مطلب اسی طرح نمبر وائز ان کی جو ہے موتیں ہو گئی، کیونکہ وہ اس وقت بھی بوڑھی تھی، وہ تین چار عورتیں بڑھاپے میں تھی۔ تو ان کی ماں کہتے چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسی طرح سب کو ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو دوستو ایک بات اس سٹوری سے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک ریئل ہارر واقعہ تھا، اور یہ بچہ پھر بہت ہی کامیاب ہوتا ہے، اپنی ماں کو شہر میں ایک بہت بڑا بنگلہ لا کے دیتا ہے، اس کی خالہ اور اس کی اماں اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی خالہ جو تھی اس کے بچے نہیں تھے اور اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹا سا گھر کہتے ہیں کہ گاؤں میں ابھی تک موجود ہے، جس میں اس کی ماں، اس کی خالہ اور یہ لڑکا رہتا تھا۔ اب اس کی جگہ مسجد بنائی گئی ہے، چھوٹا سا گاؤں کا مسجد، اور یہ لوگ اب شہر میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کامیاب انجینئر بن چکا ہے۔ تو دوستو ایک بات ہے کہ جب عورت بچے کو جس وقت مطلب پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو ہمارے پٹھانوں میں بھی ہے کہ اس وقت اس کو اکیلا بالکل نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہے، یہ ہوائی مخلوق۔ تو کچھ اچھے بھی ہوتے، کچھ برے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کے ساتھ تو چلو اچھا ہوا، اس کے بچے کی ولادت ہوئی، جیسا بھی ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ بہت برا ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پٹھانوں میں یہ چیز بہت ہے کہ عورتوں کو اکیلا ایسے دنوں میں بالکل نہیں چھوڑا جاتا، اور اسپیشل جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پھر تو کبھی، اس پر میں نے بہت ساری سٹوریز ڈالی ہوئی ہے، دی برتھ آف یزداں، یہ بھی میں نے ایک سٹوری ڈالی ہے انگلش میں۔ تو ایسا بہت ہاررز واقعات ہوئے ہیں اور پیش آئے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بھئی وہ بچے کی ولادت کے 40 دن تک اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، ورنہ ان کو مطلب ایک خوف، ایک ڈر گھیر لیتی ہے۔ تو بس یہ سٹوری تھی، اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔